علیکم। یہ غزل نمبر 2 ہے جماعت دہم کے لیے۔ شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ یہ غزل جو ہے یہ 5 اشعار پر مشتمل ہے اور اس میں جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مطلع، یہ پہلا شعر جو ہے یہ مطلع ہے، دوسرا جو ہے یہ مطلع ثانی، اس کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مطلع کیا کہلاتا ہے؟ حسن مطلع کہلاتا ہے، اور اس میں مطلع ثالث بھی ہے۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ جس کے ایسا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو۔ اس شعر میں ہم آواز الفاظ شعر کے آخر میں آنے والے دم، ہم، غم، کم، ستم، کم، یہ تینوں اشعار ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ ردیف کیا ہے؟ ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں، اس میں نہیں جو ہے وہ ردیف ہے، اور اس میں 3 مطلع ہیں۔ مطلع پہلا مطلع، دوسرا حسن مطلع یا مطلع ثانی، اور تیسرا مطلع ثالث۔ تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کے لیے الفاظ کے معنی پہ غور کریں اور ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ یہ شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی پریشانیوں اور معاشی بدحالی میں گزاری، تو یہ ان کی تکلیفیں اور مصائب جو ہیں وہ ان کے اشعار میں بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے اس زمانے میں دم نہیں، دم مطلب ہمت، حوصلہ، طاقت۔ زمانے میں اتنا دم، اتنی طاقت، اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ ہمیں مٹا سکے۔ ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہم نے خود بنایا ہے، زمانے نے ہمیں نہیں بنایا۔ یہ شعر جو ہے وہ ان کی شاعرانہ عظمت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے زمانے سے کوئی شکایت، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے جتنے بھی رسم و رواج ہیں میں ان سے گھبرانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ خود قائم کیے ہیں اور کسی کے کہنے پر نہیں چلتے۔ ان کے اصول اور ضوابط اتنے قوی اور مضبوط ہیں کہ زمانے کو خود ہماری طرز پہ چلنا پڑتا ہے، ہمیں زمانے سے کے مطابق نہیں چلنا پڑتا۔ دوسرا شعر ہے، دوسرا جو مطلع ثانی ہے، بے فائدہ الم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ بے فائدہ یعنی جو چیز بے فائدہ ہو، جس بیکار، الم غم اور دکھ کو کہتے ہیں، غم دکھ ہو گیا، توفیق ہدایت، اور نعمت انعام۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو دکھ اور غم ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے، اللہ اگر ہمیں ہدایت دے اور ہم ان کو سہ سکیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ شاعر اس شعر میں اس مضمون کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کے راستے میں آنے والے مصائب اور تکالیف کوئی بیکار شے نہیں ہے۔ دکھوں اور غموں کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اپنے رب کا قرب چاہیے انسان کو، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی یہ آتی ہیں نا مصیبتیں اور مصائب، تو اللہ اس قابل سمجھتا ہے تو وہ ہم پر یہ دکھ اور مصیبتیں ہم پر مبتلا کرتا ہے۔ تو اس طرح شاعر کہتے ہیں کہ دکھ اور غم کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ یہ ہمیں اپنے اللہ سے قریب لے جاتے ہیں۔ میری زباں پہ شکوہ اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ یہ مطلع ثالث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شکوہ یعنی شکایت یا گلہ، اہل ستم وہ جو ظلم کرتے ہیں یا مصیبتیں اور تکلیفیں۔ مجھ کو جگا دیا، جگا دیا یعنی میں خواب غفلت میں سو رہا تھا، مجھے اٹھا دیا، جگا دیا، مجھ پر یہ مہربانی، یہ عنایت کم نہیں کہ یہ جو اہل ستم ہیں انہوں نے مجھے روحانی طور پر جگا دیا ہے کہ میں اپنے یہ دکھ اور غم سہنے کے لیے اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اہل ستم کہلاتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ مجھے ظلم ڈھانے والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے غفلت میں پڑا نہیں رہنے دیا، انہوں نے مجھے ہوش دلا دیا اور میں اب چوکنا ہو گیا ہوں اور ان کے ظلم اور ستم سہنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔
شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ شکوہ مطلب شکایت، گلہ، چھیڑ کہتے ہیں جیسے تنگ کرنا، اور حقیقتاً اصل میں، ستم ظلم، عنایت مہربانی۔ شکوہ کرنا، اصل میں جو شکوہ کرنا ہوتا ہے وہ کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے نا، کہ آپ بار بار اسے تنگ کریں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، دیکھو نا مجھے، دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا، جیسے بچے ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، تو وہ اس طرح سے چھیڑ کا مطلب نکلتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب سے شکوہ کرنا تو محض ایک بہانہ ہے یا اس کو تنگ کرنا ہے، کہ اس کی طرف سے اصل میں کیا ہے کہ اس کی طرف سے ملنے والا ستم اس کی مہربانی سے کم نہیں ہے، کیونکہ شاعر کہتے ہیں کہ ستم ہی صحیح اس نے مجھے یاد تو رکھا۔ دوسری طرف حقیقی معنوں میں اس شعر کی طرف دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ شکوہ بھی عشق کی ہی ایک کیفیت کا نام ہے، اور محبوب حقیقی سے بھی شکوہ کرنا اس کی قربت کی علامت ہے۔ مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، ایک سانحہ سہی مگر اتنا اہم نہیں۔ مرگ کہتے ہیں وفات کو، اشک ریز آنسو بہانا، سانحہ حادثہ یا کوئی واقعہ۔ تو یہ اس کا کیا ہے؟ مقطع ہے، اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، تو جگر ان کا تخلص ہے، یہ تخلص کی علامت ہے۔ مرگ، وفات، یہ مرگے جگر، یہ جو حرف کے نیچے زیر آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کا، کے، کی، یہ فارسی سے لیا گیا ہے۔ مرگے جگر یعنی جگر کی وفات یا جگر کا مر جانا، جگر کے مر جانے پہ کیوں تمہاری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یہ ایک معمولی سا واقعہ ہی تو ہے، کوئی خاص اہم نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کیونکہ ستم اور ظلم ڈھانے والا ہے، اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے عاشق کی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر نے محبوب کی بے قدری اور ستم ظریفی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، جب اس دنیا میں تھا تو اس وقت تو نے مجھے ہمیشہ ٹھکرایا، میری منتوں سماجتوں کی قدر نہ کی، جس کی وجہ سے میرا دل چاک ہو گیا۔ اب میں مر گیا ہوں، میت کے بستر پر ہوں، تو تم آنسو بہا رہے ہو، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے محبوب کی نظر میں۔ تو یہ بڑا اچھا 5 اشعار کی مختصر سی جگر مراد آبادی کی غزل ہے۔ اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ مشق میں مختصر سوال ہیں، پیپر میں اس طرح آتے ہیں کہ شعر لکھا ہوتا ہے اور شعر کے آگے جو ہے وہ نیچے سوال لکھے ہوتے ہیں کہ مطابق جواب دیں۔ تو شاعر کو یہ دعویٰ کیوں ہے کہ زمانہ اسے مٹا نہیں سکتا؟ شاعر کو یہ دعویٰ اس لیے ہے کہ وہ زندگی کے اصول و ضوابط خود قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں، کہ ہم کسی کے کہنے پر نہیں چلتے، اور ہمارے راستے میں جتنے مرضی مشکلات اور مصائب آ جائیں، ہم زمانے کے تمام فریبوں کو مات دے سکتے ہیں۔ قواعد کی روح سے اس غزل کے دوسرے اور تیسرے شعر کی کیا خوبی ہے، وضاحت کریں۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس میں 3 مطلع ہیں۔ پہلا شعر مطلع ہے، دوسرا شعر کیا ہے قواعد کی روح سے؟ دوسرے شعر کو مطلع ثانی یا مطلع حسن مطلع کہتے ہیں، اور تیسرے شعر کو مطلع ثالث کہتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں اشعار ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے شکوہ شکایت کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتا؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ شکوہ جو بس ایک چھیڑ ہے، بہانہ ہے محبوب کی طرف جانے کا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ وہ مجھ پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور اس کے احسان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے خواب غفلت سے جگا دیا ہے، اور میں اب زمانے کے ہر طرح کے ظلم اور ستم سہنے کے لیے تیار ہوں، وہ اس کا احسان مند ہے۔ شاعر کیوں چاہتا ہے کہ کسی کی آنکھیں اشک ریز نہ ہوں؟ شاعر کا یہ جو آخری شعر ہے کہ مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، وہ کہتا ہے کہ میں جب زندہ تھا تو تب تو تمہاری جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا تمہاری نظر میں، تو اب جب میں مر گیا ہوں تو آنسو بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے میرا مر جانا۔ شاعر کے لیے کون سی شے نعمت کا درجہ رکھتی ہے؟ تو نعمت کا درجہ رکھتی ہے اس کا غم اور اس کا الم، اس کے دکھ، اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں، کیونکہ وہ اس کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔
اب سوال نمبر 2 ہے اس کا کہ درج ذیل اشعار میں سے قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو، مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے آخری شعر کو، قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، اور ردیف جو ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ شعر کے آخر میں آتے ہیں۔ اب اس میں پہلا شعر کیا ہے؟ پہلا شعر مطلع ہے، اس شعر کو مطلع کہیں گے، اور اس کے جو قافیہ ہیں وہ راہ، نگاہ، آہ اور شاہ ہیں۔ ردیف ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ ان میں آ رہے ہیں نہیں، 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 نہیں۔ اور مقطع کیا ہے؟ مقطع جس میں شاعر نے اپنا جس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو یہ ہے شعر کا فراق گورکھپوری کا یہ شعر ہے۔ اس کے بعد ہیں ثنائے بدائے۔ صنعت تلمیح۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ کلام میں، نظم یا نثر میں قرآنی آیت، حدیث مبارکہ یا کسی تاریخی مذہبی واقعے کی طرف چند الفاظ کے ذریعے اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ ان چند الفاظ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس سے پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب یہ والا اقبال کا شعر ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفع نہ لکا ذکرک دیکھے۔ یہ آیت ہے سورۃ الم نشرہ کی جو اقبال نے اس شعر میں استعمال کی ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں یاد آ جاتا ہے؟ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی سورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا تھی، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اس طرح کہ ان جو مریض بالکل قریب الموت ہوتے تھے، وہ اگر ان کا علاج کرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ تو ابن مریم سے حضرت عیسیٰ کے مسیحا ہونے کی طرف اشارہ ہے تلمیح۔ مدرجہ بالا اشعار میں استعمال ہونے والی تلمیحات، اب میں نے یہ تلمیحات آپ کو بتا دی ہیں۔ یہ سورۃ الم نشرہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیحا ہونے کی طرف اشارہ ہے تلمیح میں۔ صنعت تضاد کہتے ہیں یہ جو الفاظ متضاد ہوتے ہیں، الٹ، ایک دوسرے کے الٹ الفاظ جو شعر میں استعمال ہو جائیں۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے متضاد یا الٹ ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ مثلاً آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا۔ آغاز اور انجام یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو یہ شعر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں لفظ آغاز اور انجام کو استعمال کر کے ایک حسن پیدا کیا ہے، اسی کا نام صنعت تضاد ہے۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ صنعت تضاد کے حوالے سے اس شعر کی وضاحت کریں۔ اس شعر کی وضاحت برے بھلے یہ ایک دوسرے کے متضاد آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایک فخر حاصل ہے، ہمیں یہ ایک کوالٹی ہمارے اندر ہے، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ایک وقت ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ گزارا ہے۔ صنعت تکرار، اس میں لفظ یا الفاظ کو تکرار کے ساتھ یعنی بار بار استعمال کرنا، یعنی اشعار میں ایک لفظ یا الفاظ کو بار بار استعمال کرنا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ مثلاً پتھر کو گوہر کہہ کہہ کر، بد کو بہتر کہہ کہہ کر، ہم نے ماحول بگاڑا ہے، رہزن کو رہبر کہہ کہہ کر۔ اب یہ کہہ 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 بار بار آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تکرار ہو رہی ہے اس لفظ کی، تو اس کو صنعت تکرار کہتے ہیں۔ شاعر نے ان اشعار میں لفظ کہہ کو تکرار کے ساتھ استعمال کر کے ایک حسن پیدا کیا ہے جسے صنعت تکرار کہیں گے۔ اسی طرح آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی آدمی یہ لفظ بھی تکرار ہے۔ اب یہ سرگرمی لکھی ہوئی ہے، صنعت تلمیح، صنعت تضاد اور صنعت تکرار کے حامل تین اشعار لکھے ہیں۔ تو یہ تین اشعار میں نے اپنے رجسٹر پر لکھے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اب یہ صنعت تلمیح کا شعر ہے۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ اس میں لیلا مجنوں کا قصہ کی طرف تلمیح اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر بادشاہ کا وہ جو آب حیات کی تلاش میں گئے تھے، تو خضر نے پانی پی لیا اور سکندر نے نہیں پیا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جن کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب یہ تلمیح کا شعر ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، جب نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صنعت تضاد کے اشعار ہیں یہ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح اور شام یہ ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں، شعر میں استعمال ہوئے ہیں۔ خندہ اہل جہاں کی مجھے پرواہ کیا ہے، تم بھی ہنستے ہو میرے حال پہ، رونا ہے یہی۔ رونا اور ہنسنا، صنعت تضاد۔ ہزار مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے، اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو۔ اب بادشاہی اور گدائی یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اب یہ صنعت تکرار کے شعر ہیں۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ خیاباں خیاباں یعنی خوابوں خوابوں میں جنت دیکھتے ہیں، تو یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، تکرار ہے خیاباں خیاباں کی۔ اب یہ بڑا زبردست شعر ہے، اس کو تو بچوں یاد ہی رکھو ہمیشہ، یہ یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ اس میں بہت سارے لفظوں کی تکرار ہے۔ پھول ہیں صحرا ہیں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پہرہن۔